ولایت کے لیے ننگے گندے بابے ہم اسے ولی نہیں مانتے. لوگوں نے جتنے گندے ہو جتنے ننگے ہو اگر وہ پاگل ہے اس کی سیکشن کا اللہ اس سے مواخذہ نہیں کرے. حضرات صحابہ کی جماعت میں سے ایک ننگے گندے بابا دکھا دو اگر تم اس کو ولی مان. میرے نبی کی شریعت میں الطہور شطر الایمان، پاکی نصف ایمان ہے. میرے رب محبت بھی پاک لوگوں کو کرتے ہیں. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اور میرے رب نے بھی مجھے بھی وہی حکم دیا ہے جو میرے رب نے اپنے پیغمبروں کو حکم دیا ہے. بحیثیت مسلمان یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاک کھاؤ اور نیک عمل کرو. اہل ایمان سے کہا اے ایمان والو پاک کھاؤ، اور جو چرس افیون بنگ شیشے پیتے ہیں کہ پاک ہیں؟ یہ ناپاک ہے، نجس ہے. کوئی ناپاک کھانے والا اللہ کا ولی نہیں. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. یہ ساری باتیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں ہم بھی ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری غلطیوں کی وجہ سے، ہماری بغاوتوں کی وجہ سے آج پوری قوم اس کرائسس میں مبتلا ہے. بارش نہیں ہو رہی ہے، سموگ اور فوگ کا معاملہ ہے. انسان بھی اس سے متاثر ہے اور انسانوں کی اعمال کی نحوست سے، انسانوں کی اعمال کی نحوست سے ہم اس ممبر سے بارہا یہ بات عرض کر چکے ہیں، نہ اللہ کی کسی مخلوق منحوس ہے، نہ اللہ کی کوئی تاریخ کوئی دن منحوس ہے. اگر نحوست ہے تو انسانوں کے کردار میں نحوست ہے، شرک میں نحوست ہے، بدعت و خرافات اور رسومات میں نحوست ہے. نہ اللہ کے کسی دن میں، نہ اللہ کی کسی مخلوق میں کسی قسم کی کوئی نحوست نہیں ہے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. ہمارے گناہوں کی وجہ سے آج ہم خود بھی عذاب میں مبتلا ہیں اور ہماری وجہ سے اللہ کی دیگر مخلوق بھی عذاب میں مبتلا ہے. میرے نبی فرماتے وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا. جب قوم زکوٰۃ دینا چھوڑ دیتی ہے إِلَّا مُنِعُ الْقَطَرُ، پیارے پیغمبر فرماتے ہیں آسمانوں سے بارشیں نہیں ہوتی. اب بارش اگر چاہیے تو کثرت کے ساتھ پہلا کام استغفار. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. میں نے قوم سے کہا قوم خشکساری کا علاج استغفار ہے. استغفار کا پہلا فائدہ یہ ہوگا إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ غفار ہے، ڈائریکٹ تمہاری غلطیوں کی تم معافی تلافی چاہو گے وہ سننے والا ہے. بادوں داغوں کی ضرورت نہیں ہے، اپنے خالق سے ڈائریکٹ ہو جاؤ. دوسرا فائدہ یرسل السماء علیکم مدرارا. استغفار کا دوسرا فائدہ آسمانوں سے بارشیں ہوگی. کیا خیال ہے؟ حصول بارش کے لیے ہم میں سے ہر آدمی اپنے اپنے طور پر کیا اللہ رب العالمین سے استغفار مانگنے کے لیے تیار ہے؟ اور تیسرا سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث لمبی ہے میں لکھ کے لایا تھا لیکن ٹائم کی قلت کی وجہ سے میں پوری حدیث نہیں پڑھ سکوں گا، لیکن جو ہماری بات سے جو بات تعلق رکھتی ہے وہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں ایک آدمی کسی چٹیل میدان سے گزر رہا تھا، بادل سے ایک آواز آئی، اس بادل سے یہ آواز آئی جاؤ جا کے فلانا آدمی کی جو باغ ہے وہاں پہ برس. بادل سے یہ آواز آتی ہے
فلانا آدمی کے باغ پہ تو نے برسنا ہے۔ اس آدمی نے اس بادل کا پیچھا کرتا کرتا چلا گیا، کسی علاقے میں بارش ہوئی، پھر وہ بارش کی پانی جمع ہوا، وہاں سے کسی ندی نالے سے ہوتے ہوئے وہ پانی آگے جا رہا تھا، اس پانی کا پیچھا کرتا 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 وہ بھی چلا گیا، یہاں تک کہ باغ میں پہنچا۔ وہاں اس باغ میں وہ پانی پہنچ رہا تھا، وہ بندہ وہاں پانی دے رہا تھا اپنے کھیتوں کو، اور اس نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ وہ کہنے لگا میرے نام سے آپ نے کرنا کیا ہے؟ اس نے کہا میں آپ کے نام اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ بادل سے میں نے یہ آواز سنی، اس نے نام لیا تھا، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کیا بادل سے جو نام میں نے سنا تھا کیا یہ نام آپ کے نام کے ساتھ میچ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اس نے اپنا نام بتایا، نام سیم وہی نام تھا جو بادل سے آواز کی صورت میں اسے آئی تھی، اور اس نے کہا آپ کا ہی نام بادل میں لیا تھا، میں اس بادل کا پیچھا کرتا کرتا میں یہاں تک پہنچا ہوں، آخر آپ مجھے بتائیے آپ کرتے کیا ہو اس باغ سے؟ کہنے لگا اگر تو نے پوچھ ہی لیا ہے تو میں تمہیں بتا دیتا ہوں، میں اس پورے باغ سے جو کچھ پورا جو پیداوار ہے، کل پیداوار ہے، میں اسے 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، 3 حصوں میں سے ایک حصہ اللہ کے راستے میں دیتا ہوں، ایک حصہ اپنے بیوی بچوں اپنے گھر کے اخراجات میں اسی سے نکالتا ہوں، اور ایک حصہ اسی میں لگاتا ہوں۔ تو یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے، کس کی ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، بخاری